اب اگر عورت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے وہ بتایا. واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں اے مردوں کہ تمہیں ڈر ہو، خدشہ ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی سے تم ڈر رہے ہوگے کہ یہ نافرمانی کریں گی، تو پھر ان کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، خذوہن، واعظ کرو، واعظ. اور واعظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واعظ کا مطلب ہے بہت باریک سے بات سمجھانا. واعظ جس میں قرآن کی باتیں بھی سناؤ، حدیث کی باتیں بھی سناؤ، قصے بھی سناؤ، واقعات بھی سناؤ، یہ واعظ ہے. اس لیے قرآن نے واعظ کا لفظ کہا. بڑی پیاری بات ہے، اس لفظ پر آپ غور فرمائیں کہ واعظ کے اندر یہ ساری باتیں آئیں گی. گویا کہ آپ کو گھنٹے گھنٹے لگیں گے سمجھانے میں. یہ صرف ایک بات نہیں کہ پہلے دن سے ہی آپ نے قانون سنا دیا، بھائی خبردار یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، پہلے دن سے ساری پٹی سنا دی. نہیں، واعظ کرو، سمجھاؤ، اسے ماحول فراہم کرو، اسے ماحول دو، اسے دیندار ماحول دو، اور اسے دین سمجھنے کے اسباب اس کے سامنے لاؤ. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سمجھے گی تو پھر کیا کرے گی؟ تمہاری باتوں کی پابندی کرے گی. اس لیے فعظوہن، سمجھاؤ اسے. اگر سمجھانے والی بات ایک عرصہ تک آپ نے کی ہے، فائدہ نہیں ہوا اس سے، یا قلیل تھوڑا فائدہ ہوا ہے، تو پھر دوسرا کام ہے، اس کے بعد دوسرا سبب ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ، ان کو چھوڑ دو، فی المضاجع، بستروں میں، ان کو اکیلے چھوڑ دو بستروں میں. یہ اکیلے چھوڑنے سے مراد طلاق نہیں ہے، بستر جدا کرنا مراد ہے. الگ کمرہ کر لو، تم الگ سو، وہ الگ سوئے. تھوڑی سی ناراضگی اختیار کرنا مراد ہے. یہ ناراضگی بھی عزت دار عورت پر شاق گزرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے نالاں اور ناراض ہو، یہ اس کو ناگوار گزرتی ہے. اس سے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ بات سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ میرے ساتھ ناراضگی کیوں کی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ قربانی دے کے آئی ہے، اپنا خاندان چھوڑ کے آئی ہے. جب اس کے ساتھ بات چیت کرنے والا کھل کر کوئی بھی نہیں ہوگا تو اسے سوچنے کا موقع ملے گا، اسے سوچنے کا موقع ملے گا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو چھوڑو بستروں کے اندر الگ. یہ دوسرا حربہ ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے اصلاح کا. اگر یہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا تو پھر تیسرا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، ضرب کرو، پٹائی کرو. لیکن پٹائی کی تصریح حدیث میں موجود ہے. کس طرح کی پٹائی کرو؟ پٹائی کے معاملے میں بتایا کہ چہرے پر نہ مارو، کسی نازک مقام پر نہ مارو، ایسی ضرب نہ مارو جس سے نشان پڑے، ایسی ضرب نہ لگاؤ جس سے ہڈی ٹوٹے، ایسی ضرب نہ لگاؤ جس سے زخم آئے. اتنی قیودات شریعت نے لگا دی تو پھر کیا مارو؟ بہت سادی مارو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مار ہو کپڑا لے کر اس کو تاؤ دے کے گول کر کے اس کے ساتھ مارو. ہے جی، اثر عزت دار کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سمجھے نا، عزت دار کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مار ضرب اس لیے نہیں ہے، کوئی سزا کا نفاذ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانا ہوتا ہے، یہ تنبیہ ہے. یہ تو مجرم کو جس طرح سے مارا جاتا ہے وہ حال نہ کرو، جانوروں کی طرح پیٹو جی، یہ غلط ہے. تو خیر یہ بھی بعض جگہوں پر رواج ہے، اور ہمارے پاس اس قسم کی شکایات بھی بڑی موصول ہوتی ہیں، اور بڑی بے دردی کی شکایات موصول ہوتی ہیں. اس قدر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. اور پھر اس مار پیٹ میں، اچھا یہ مار پیٹ جو آپ نے کرنی ہے، جو شریعت نے بتائی ہے، یہ بھی اکیلے میں کرنی ہے، بچے کے سامنے نہیں، بچی کے سامنے نہیں، اپنی ساس، اس عورت کی ساس کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں، اپنی بہنوں کے سامنے نہیں. عزت نفس ہے بھائی، اس کی عزت کا خیال رکھو. اگر یہ عزت کا خیال تم نہیں رکھو گے تو کیسے وہ زندگی گزارے گی؟ آج اگر تم نے مارا تو شام کو تو پھر مسئلہ یہاں تو صورتحال افراد تفرید، پھر شام کو آپ ہی کی ماں کہے گی نا مزہ آیا آج، کیا رہی اس کی؟ بہن کہے گی، نند اسے کہے گی مزہ آیا آج، پٹائی لگی نا آج. وہ اگلے دن پھر کہے گی کل میں بھائی سے پٹواؤں گی تمہیں. یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے بھائی. تو یہ اتنا اس معاشرے میں اس قسم کی چیزیں بسا اوقات سننے میں آتی ہیں. کئی عورتوں کے خط بھی اس طرح سے موصول ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ بھائی بے حد ظلم کرتے ہیں. اور چائے بنانے کا کہا، اس پر اگر تاخیر ہو گئی، اور نمک مرچ میں اگر سالن میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس پہ پٹائی، اس پہ
غصہ ہو جانا، نبی علیہ السلام کے کیا معاملات تھے گھر میں. اچھا عجیب بات بتاؤں، یہ ہے اجازت. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خود کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. دیکھو ایک ہے اجازت ہونا، اجازت بامر مجبوری ہے. طلاق ہے نا، طلاق کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. جتنے بھی جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں سب سے بدترین اور برا کام طلاق دینا ہے. لیکن اگر کوئی چارہ کار نہیں ہے، نباہ نہیں ہو سکتا، تو اسلام کہتا ہے کہ تم اس کو لٹکا کر نہ رکھو، اس کو فارغ کر دو. شاید کسی اور کے ساتھ اس کا نباہ ہو جائے اور تمہارا کسی اور کے ساتھ نباہ ہو جائے، یہ کر لو. اسی طرح سے مار بھی ہے. مار کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے. آپ علیہ السلام نے نہیں مارا ہے، ساری زندگی نہیں مارا. اذیت فطرت ہے. کئی بار ایسے تکلیف پہنچی آپ علیہ السلام اپنے گھروں سے. آپ علیہ السلام ایک بار مسجد چلے گئے، 1 ماہ تک آپ گھر میں نہیں آئے. یہ واہجروہن فی المضاجع ہے، بستر جدا کر دیا. 1 ماہ تک گھر میں نہیں آئے، کسی زوجہ محترمہ کے پاس آپ نہیں گئے 1 مہینے تک. اب ظاہر ہے سوچنے کا موقع تو ملے گا کہ بھئی کیوں آخر ایسا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہے. آپ علیہ السلام اس طرح سے ہو گئے، اور 1 مہینے کے بعد جو ہے 29 دن گزرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو مہینہ پورا ہوا نہیں ہے. تو پھر آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا او ہاکذا. وہ اشارہ فرمایا تھا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے خود ہاتھ نہیں اٹھایا، نہیں مارا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ان اصولوں کے مطابق آدمی گھر کو لے کے چلتا ہے کہ پہلا کام کیا کرنا ہے، واعظ کرنا ہے، پھر اس کے بعد واہجروہن بستر جدا کرنا ہے، پھر اس کے بعد وضربوہن ہے. پہلے دن سے وضربوہن نہیں کریں گے، ترتیب ہے، جس ترتیب سے شریعت نے بتایا اسی طرح سے کرنا ہے. پہلے واعظ کرو، پھر بستر جدا کرو. وہ بات پہلا والا طریقہ کار ناکام رہا، دوسرے پر آؤ، وہ ناکام ہو گیا، پھر تیسرے پر آؤ. وضربوہن فإن اطعنکم، اور اگر پھر تمہاری وہ اطاعت کر لیتی ہیں، بات سن لیتی ہیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر نہ تلاش کرنا علیہن ان کے خلاف سبیلن کوئی بہانہ. اگر وہ بات مان لیتی ہے نا تو پھر کوئی مار پٹائی کا بہانہ تلاش نہ کرنا. کہ تو کتنے طریقے بتا دیے؟ 3: واعظ، بستر جدا کرنا اور مارنا. اگر یہ تینوں ناکام ثابت ہو گئے، یہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہیں ہوئے، تو اب چوتھا حل دیکھو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اب یہ اچھا عجیب بات، یہ جو تینوں طریقے تھے، واعظ کا، بستر جدا کرنے کا، پٹائی کا، یہ تینوں طریقے وہ تھے جو انفرادی تھے، جو 4 دیواری کے اندر ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن اب بات نہیں بنتی ہے، یہ تینوں کر دیے ہیں، تو اب تھوڑا سا باہر آ جاؤ، تھوڑا سا باہر آ جاؤ کہ اب لڑکی کے خاندان میں یہ بات جائے اور لڑکے کے خاندان میں بات جائے. سمجھے جی؟ کہ لڑکی کے خاندان کا ایک آدمی بیٹھے اور لڑکے کے خاندان کا ایک آدمی بیٹھے، ان دونوں کو بٹھائیں. یہ 4 افراد، 4 سے 5 نہیں، ایک وہاں کا، ایک یہاں کا، 2 یہ. سنو کہ کیوں بھائی، کیا مسائل ہیں، کیوں تم آپس میں نباہ نہیں کر رہے ہو. دونوں کی شکایات سنو ایک دوسرے کے خلاف. اور ان دونوں کو شریعت نے حکم تسلیم کیا ہے، اور حکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں نیک، صالح، عادل ہونے چاہیے، سمجھدار ہونے چاہیے. یہ ایسے نہ ہو کہ جناب وہ چاہ ہی رہے ہوں کہ جدائی ہو جائے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. تو بہت حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ یہ پھر 2 افراد تلاش کیے جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے. دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ، اس لیے پھر جمع کا لفظ لایا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اے مسلمانوں اگر تمہیں خدشہ ہو، شقاق بینہما. عجیب بات، اللہ اکبر، قرآن ایسے لفظ لاتا ہے نا. یہ لفظ شقاق ہے، اور شقاق کہتے ہیں ناچاکی کو، اختلاف کو. یہاں اختلاف نہیں کہا ہے، خلاف بھی نہیں کہا ہے. شقاق اس اختلاف کو کہتے ہیں کہ جس میں سلجھاؤ کی کوئی تدبیر نظر نہ آتی ہو، اس لیے شقاق کہا. شقاق کہتے ہیں پھٹن کو، پھٹ جانا، پھوٹ پیدا ہو جانا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرتے ہو اے سرپرستو، لڑکی اور لڑکے کے خاندان والوں، شقاق بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ رہی ہے، تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا.
تو تلاش کرو حکمن ایک منصف مزاج، انصاف پسند، من اہلہ کس کے اہل کا؟ مرد کے اہل کا، مہر کے خاندان کا، وہ حکمن اور ایک منصف مزاج من اہلہا کس کے خاندان کا؟ عورت کے خاندان کا۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا یہ جو اگلا جملہ آ رہا ہے بڑا سخت جملہ ہے کہ یہ جو حکم ہے لڑکی کے خاندان کا اور لڑکے کے خاندان کا، یہ 100% ان دونوں کے درمیان میں اصلاح چاہتے ہوں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک ان دونوں کے درمیان میں بہتری ڈال دے گا۔ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو یہ دونوں بہتر کرنا چاہیں گے تو اس شریعت کے اس قانون پر تم نے عمل کیا ہے، بہتری آ جائے گی۔ اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک توفیق دے دے گا ان دونوں کو، یا اللہ پاک ان دونوں میں محبت ڈال دے گا، میاں بیوی میں محبت ڈال دے گا اگر ان دونوں حکمین، ان دونوں منصفوں کے مشورے پر عمل ہوا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، ایسا لفظ آ رہا ہے نا، ان اللہ کان علیما، اللہ اس حکم جو مرد کی طرف سے ہے اور اس حکم جو عورت کی طرف سے ہے ان دونوں کی نیتوں کو جانتا ہے، علیمن جانتا ہے کہ کس نیت سے آئے ہیں، خبیرن باخبر ہے ان دونوں کے طریقہ اصلاح کو بھی جانتا ہے کہ کس طرح سے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو زچ کر کے دوسرے کی جوڑنا ہی ضروری ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں نباہ ہو سکتا ہے تو نہ کرو، کسی کو زچ نہ کرو، اور ایسا نہ کرو کہ کسی کے جذبات مجروح ہوں، کسی کی توہین اور تذلیل نہ کرو، بہت عزت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ دونوں کی باتوں کو سنو۔ ان اصولوں کے مطابق کرو گے تو اللہ پاک ضرور برکتیں ڈالے گا۔